سیکریٹری حضرت مولانا محمد عمرین محفوظ رحمانی صاحب بتض اللہ العلی سے کہ وہ مختصراً اپنے تاثرات کا اظہار فرمائیں اور اس کے بعد حضرت والا خطاب فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حضرت صدر محترم دامت برکاتہم، مہمان خصوصی حضرت مولانا بلال صاحب ندوی زید مجدہم، ہمارے اساتذہ گرامی قدر حضرت مولانا عبدالاحد اظہری صاحب، حضرت مولانا محمد ادریس عقیل ملی قاسمی صاحب، حضرت مولانا جمال عارف ندوی صاحب، اور ہمارے مخدوم حضرت مولانا عبدالحمید اظہری صاحب اور دیگر حضرات علماء کرام، آپ تمام قابل احترام بھائیوں اور بزرگوں، ابھی حضرت مولانا بلال صاحب دامت برکاتہم نے بصیرت افروز اور فکر انگیز خطاب فرمایا ہے، اور ان کے خطاب کے بعد کسی تقریر کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت مولانا جمال عاری صاحب ہمارے استاذ ہیں، انہوں نے باصرار حکم دیا کہ میں کچھ عرض کروں، تو میں بہت مختصر آپ سے چند باتیں عرض کر رہا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ جس مدرسے کا سنگ بنیاد آج حضرت مفکر اسلام دامت برکاتہم اور حضرت مولانا بلال صاحب کے دست مبارک سے رکھا جانا ہے، یہ عام مدرسوں کی طرح کوئی مدرسہ نہیں ہے۔ ایک وسیع تخیل کے ساتھ، مضبوط ارادے کے ساتھ اور دین کی وسیع پیمانے پر خدمت کی نیت کے ساتھ اور موجودہ حالات اور زمانے کے تقاضوں کے مطابق علماء کی تیاری کے عزم کے ساتھ اس ادارے کو، اس مدرسے کو قائم کیا جا رہا ہے، اور ہمیں امید ہے کہ یہ مدرسہ، یہ جامعہ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء کا مصداق بنے گا، یہ تمنا بھی ہے، یہ دعا بھی ہے۔ نسبتوں کا بڑا اثر ہوا کرتا ہے۔ ابھی مولانا محترم نے فرمایا کہ ہر مدرسے کا رشتہ صفہ سے قائم ہے، یہ نسبت بڑی نسبت ہے۔ پھر شخصیات کی طرف بھی نسبت کا اپنا اثر ہوتا ہے۔ اس مدرسے کو موسوم کیا گیا ہے عالم اسلام کی ایک عبقری شخصیت اور ایک مایہ ناز شخصیت حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے۔ آپ تمام حضرات ان کی شخصیت، ان کی خدمت سے واقف ہیں، لیکن ایک چھوٹا سا واقعہ میں ان کا سنانا چاہتا ہوں، اور اس لیے سنانا چاہتا ہوں تاکہ ہم لوگوں کو، علماء کو، دین کے خادموں کو اس سے رہنمائی بھی ملے، اور آپ کو یہ اندازہ بھی ہو کہ اس ادارے کی نسبت جس شخصیت کی طرف کی جا رہی ہے ان کی عظمت کیا تھی اور ان کی زندگی کا رخ کیا تھا۔ ابھی قریب میں ملاقات ہوئی ہمارے مخدوم حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی دامت برکاتہم سے، ان کے ساتھ حضرت مولانا واضح رشید صاحب بھی تھے۔ بہت دیر تک گفتگو ہوئی، اس میں حضرت مولانا کا بھی ذکر نکلا، تو انہوں نے بتایا کہ جس زمانے میں شعبانوں کیس چل رہا تھا، شعبانوں کے سلسلے میں تحریک اٹھی ہوئی تھی، ہمارے علماء میں اس وقت دو بڑے قائدین تھے۔ ایک ہمارے حضرت والا کے والد محترم حضرت امیر شریعت مولانا منت اللہ رحمانی نور اللہ مرقدہ، اور دوسرے حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہی اس زمانے میں مسلمانوں کی طرف سے اور مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے نمائندگی فرماتے تھے۔
راجیو گاندھی وزیر اعظم تھے، ان سے بار بار ملاقاتیں کی گئی۔ ایک ملاقات کے لیے حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے جا رہے تھے۔ رائے بریلی سے وہ چلے، ایک خط انہیں پیش کرنا تھا، وہ خط انہوں نے حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کو بھیجا کہ اس کو انگریزی میں ترجمہ کرا دیجیے، اور میں فلاں دن لکھنؤ سے گزروں گا ٹرین کے ذریعے، آپ ازراہ کرم خط کا ترجمہ لے کر آ جائیے گا اور آپ سے کچھ مشورہ بھی کرنا ہے۔ مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وقت مقررہ پر پہنچے، حضرت مولانا علی میاں سے ملاقات ہوئی، خط بھی پیش کیا، دونوں دوستوں میں ساتھیوں میں گفتگو بھی ہوئی۔ اس کے بعد حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جو لوگ گئے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ مولانا منظور نعمانی بہت پریشان ہو گئے، صدری کی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں، کبھی کرتے کی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں۔ جب ٹرین چل پڑی اور مولانا واپس ہوئے تو ساتھیوں نے پوچھا کہ حضرت کوئی چیز آپ کی کھو گئی ہے، آپ جیب میں ہاتھ ڈال رہے تھے، پریشان نظر آ رہے ہیں۔ تو مولانا منظور نعمانی جیسا بڑا عالم آنسوؤں سے رو پڑا اور انہوں نے کہا کہ اس شخص کو دیکھو، مولانا علی میاں کو، یہ کروڑوں مسلمانوں کے نمائندہ بن کر وزیر اعظم سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، لیکن جب ملاقات ختم ہونے لگی تو مجھ سے حضرت نے فرمایا کہ آپ کے پاس کچھ پیسے ہوں تو مجھے دے دیجئے، دہلی سے واپسی کا کرایہ میرے پاس نہیں ہے، قرض دے دیجئے، واپس ہو جاؤں گا، انتظام ہو جائے گا تو آپ کو واپس کر دوں گا۔ یہ رخ ہے حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا۔ اللہ کرے کہ ان کی طرف یہ نسبت مقبولیت کا سبب بنے اور ان کے چھوڑے ہوئے نقوش کو زندہ اور تابندہ کرنے کا ذریعہ یہ ادارہ بنے۔ آپ تمام حضرات یہاں تشریف فرما ہیں، آپ کو یہ چاہیے کہ آج جس ادارے کی بنیاد رکھی جا رہی ہے آپ اس میں ہر طرح کا تعاون کریں۔ یہ بات مناسب نہیں ہے کہ ہم زبانی طریقے پر کسی کام کی، کسی ادارے کی تحسین کر دیں اور یہ سمجھیں کہ ہمارا فرض ادا ہو گیا۔ ہمیں یہ چاہیے کہ دین کے ہر کام میں ہم سبقت کریں اور عملی تعاون پیش کریں، مالی تعاون پیش کریں۔ بہت سارے بڑے بڑے منصوبے کبھی اس وجہ سے ناکامیابی کی دہلیز تک پہنچ جاتے ہیں کہ لوگوں کا تعاون حاصل نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ تمام حضرات اس طرف بھی توجہ دیں اور اس ادارے کی اور دوسرے دینی اداروں کی خدمت کریں۔ مجھے خوشی ہے کہ آج ہمارے حضرت دامت برکاتہم یہاں تشریف فرما ہیں اور انشاءاللہ حضرت کی دعا کی برکت سے ادارہ پھیلے گا